اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کسی قرضدار کو مہلت دینا بھی ایک جو ہے نیکی ہے، اور اس شخص کو خدا کی جانب سے بہت زیادہ پسند فرمایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر، ایک جو ہے کافی ٹھیک ٹھاک انسان تھا، جو لوگوں کو قرض دیتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنا کام کر سکیں، اپنا وقت پہ کام نکال سکیں، وہ لوگوں سے بعد میں جو ہے اس کی وصول کر لیتا تھا، لوگ اس کو قرض جو ہے ریٹرن کر دیتے تھے۔ مگر جب کسی کو تنگ دست پاتا، یعنی کہ کسی کے حالات خراب دیکھتا، تو وہ اپنے نوجوانوں کو کہتا کہ اس سے قرض جو ہے معاف کر دو، شاید اللہ پاک اس کے صدقے میں ہمیں بھی معاف کر دے۔ بڑی بات ہے کہ اپنی اگر ہم منٹیلٹی کو ایسے کر لیں تو شاید میرے خیال سے ہمارا معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ جو ہے بن جائے، اور ہمارے معاشرے میں سے فسادات بالکل مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جو ہم ان کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو معاف کر دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو قرض کسی کا معاف کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آگے بڑھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے بھی رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو کہتے ہیں جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یعنی کہ صرف ہمارے اسلام میں کہتے ہیں کہ جب ہم کسی نیکی کا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہمارے حصے میں اس کی نیکی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کے جو حصے میں ہے یہ نیکی کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اور بدی ایسی ہے کہ جب تک ہم کوئی برائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم وہ برائی کر نہ لیں تب تک وہ ہمارے حصے میں نہیں لکھی جاتی۔ ہمارا اسلام جو ہے اتنا ہم لوگوں کو ریلیف دیتا ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ صرف اس شخص کو، نبی پاک نے فرمایا کہ تم روزے رکھو، نماز جو ہے باقاعدگی سے پڑھو تو تمہارا شمار جو ہے وہ بہت اچھے لوگوں میں ہوگا۔ اور اس بندے نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی زندگی میں بھی اس چیز کے اندر کمی بیشی نہیں لے کر آؤں گا۔ تو نبی پاک نے اس کے جانے کے بعد فرمایا کہ جس آدمی نے جنتی آدمی دیکھنا ہو اور خوشی ہو اس کو دیکھ کے جنتی آدمی کو، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جو ہم شامل جو ہے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہم لوگوں کو اتنا ریلیف دے دیا، اور ہم اتنے شاید جو ہے خوش قسمت انسان بن چکے ہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق دین اسلام سے ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے بہت زیادہ ریلیف ہم لوگوں کو دیتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ایک جو ہے جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور اسے کوئی اچھی بات کہہ دے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو چغلی سے سخت قسم کا منع فرمایا گیا ہے ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں۔ ہم لوگ چغلی سے جو ہے باز رہیں اور اچھی باتوں کا سامنا کریں۔ اچھی باتوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے اپنی زندگی کے، تو وہ سب سے اہم باتیں ہوں گی، اور جو اہم باتیں ہیں، اچھی باتیں ہم سامنے رکھ کے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں سے ہی کوئی جو ہے شخص ہمارے لیے مثالی نمونہ بن جائے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھی چیزیں لے کے چلنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شیر خدا فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ وہ علم کے جس میں قسم نہ ہو اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے،
جان لو کہ تلاوت بغیر تدبر کے لیے سود بخش نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں قسم نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے حضرت علی شیر خدا جو ہیں ان کے بھی قول آج تک شامل کیے جاتے ہیں، اور حقیقت توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، ازاں کے عمل کے ذریعے، اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنا کہ پختہ ارادہ کرنا، یعنی کہ اپنے ارادے کو ہمیشہ پختہ رکھیں، اور اپنے ارادے کو جب ہم لوگ پختہ رکھیں گے تو ہم تو بہت زیادہ بہتر راستے پہ گامزن ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا میں اس ٹیم کو پوری مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اچھی کام کر رہے ہیں۔ جی آپ کیا بات ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یا محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا، جی خاص کر گھر میں کوئی بیمار ہو اس کو اکیلا مت چھوڑے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا خاص خیال رکھے، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا، اور آگے بڑھیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنوں کو لوگوں کی پیشوائی رہبری کے لیے معین کر دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے اور خود تعلیم حاصل کرے۔ تو ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں شامل کرتے ہیں کہ ہمیشہ علم جو ہے ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیر خدا کے قول آج کل جو ہے ہر شامل کیے جاتے ہیں، اور ایک اچھی بات کے طور پر ہم لوگ ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا اچھی بات کا سیگمنٹ تھا۔ آپ بھی اپنے پیاروں کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح جو ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے جو پیارے نبی ہیں حسین کے نانا جو ہیں، ان کو اپنی زندگی کا مثالی نمونہ بنا لیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ جائیں گے بریک پہ، بریک سے واپس آ کے ہیڈ لائنز شامل کریں گے، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔